وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے۔ اماراتی صدر ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد سے ملاقات متوقع ہے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی اماراتی کاروباری شخصیات، مالیاتی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد UAE کا یہ پہلا دورہ ہے۔ تہران میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تعزیتی تقریب میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف سے صدر تاجکستان امام علی رحمان کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے وزیر اعظم علی ازدو بھی ملے۔ شہباز شریف سے قطر کے امیر شیخ تمیم بن الحمد الثانی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے نائب صدر اور وزیر خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات۔ ابراہیم رئیسی کے المناک انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم قائم مقام ایرانی صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے بھی ملے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ابراہیم رئیسی ویژنری رہنما تھے۔ پاک ایران تعلقات کو مزید مستحکم کرنے، دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے مرحوم کا ویژن جاری رکھا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مرحوم رئیسی کے ویژن کو آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ اور ان کے رفقا کا سفر آخرت۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ابراہیم رئیسی کو روضہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ رواں ہفتے ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ لاہور کا درجہ حرارت صبح سویرے 40 ڈگری تک پہنچ گیا۔ آج لاہور اور پشاور میں پارہ 44 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ شام کے اوقات خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کرغزستان میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ بشکیک میں 205 طلبہ کو لے کر PIA کی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی ایئرپورٹ پر طلبہ کا استقبال کیا۔ PIA کی جانب سے مرحلہ وار لاہور، اسلام آباد، پشاور اور ملتان کے لیے بھی خصوصی پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ اب تک 4000 کے قریب طلبہ بشکیک سے وطن واپس آ چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 62 فلسطینی شہید، 138 زخمی۔ شہادتوں کی تعداد 35,000 سے زائد ہو گئی۔ مسلسل بمباری سے 79,000 فلسطینی زخمی ہوئے، اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ غزہ کے اسپتالوں کا محاصرہ ختم اور طبی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ عالمی ادارہ صحت کا مطالبہ۔ ٹیڈروس کے مطابق غزہ میں کم از کم 700 مریض ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ اور آزاد فلسطینی ریاست میں اہم پیش رفت۔ آئرلینڈ، ناروے اور اسپین کے وزرائے اعظم نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ باضابطہ اعلان 28 مئی کو ہوگا۔ دنیا کے 173 میں سے 140 ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ ناروے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین کو ریاست تسلیم نہ کرنے سے مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہو سکتا۔ کولمبیا نے فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔